سینئر قانون نگار اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کو معطل کر چکی ہے۔ پارلیمنٹ کے پیٹ میں اس قاطع قانون کی ایسی عجوبہ روزگار مثال شاید ہی دنیا کے کسی اور مہذب ملک میں ملے۔ کبھی عدالتی فعالیت کا ڈنکا بجتا تھا، ان دنوں عدالتی رعونت کا طوطی بولتا ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 ججوں کی تکونی فکر نے مقننہ کو گھر کی خادمہ کا درجہ دے رکھا ہے۔ کوئی ریاست اس بے ڈھنگے انداز سے نہیں چل سکتی۔ برمودا تکون کا یہ فیصلہ وارداتی انداز میں سامنے آیا۔ کامل 53 دنوں تک انتظار کیا گیا کہ قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی تو ہم یہ شیش ناگ اپنی پٹاری سے نکالیں گے۔ اپنے ایک کالم میں عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ جمہوری ادوار ہماری عدلیہ کے سنگلاخ چٹانوں کا درجہ رکھتے ہیں جس سے وہ بپھرے پانیوں کی طرح ٹکراتی رہتی ہے، لیکن جو ہی اس کا سامنا آئین شکن آمروں سے ہوتا ہے وہ یکایک ان کے گلوکار کا روپ دھار لیتی ہے۔ آمروں کو اپنی مرضی کا آئین لکھنے اور انہیں وردی سمیت صدارتی انتخابات لڑنے کی اجازت دیتے ہوئے اس کا چہرہ بشاشت سے گلنار ہو جاتا ہے، لیکن کروڑوں عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ کے کسی قانون کو حقارت سے پاؤں تلے رونتے ہوئے اس کی پیشانی پر عرق ندامت کا ایک قطرہ تک نہیں ابھرتا۔ کم نصیبوں کی طرح ہم امید لگائے رکھتے ہیں کہ فلاں کا دور تمام ہوا تو سوا نیزے پر کھڑا سورج ڈھلنے لگے گا، لیکن ایک دریا کے پار اترتے ہیں تو ایک اور بپھرا ہوا دریا سامنے آ جاتا ہے۔ عالی مرتبت ثاقب نثار گئے تو عزت مآب آصف سعید کھوسا مقدر ٹھہرے۔ وہ رخصت ہوئے تو جلیل القدر گلزار احمد کا چمنستان کھلا۔ وہ خزاں نصیب ہوئے تو عمر عطا بندیال طلوع ہوئے، لیکن 7 برس سے ایک ہی موسم ہے، آب و رنگ پنجے گاڑے بیٹھا ہے۔ رسمی طور پر یہ 7 برس عہد جمہوریت میں گنے جاتے ہیں، اس لیے چاروں چیف جسٹس پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کے لیے شمشیر برہنہ بنے رہے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ آج لوگ جسٹس بندیال کا باقی ماندہ 1 مہینے کا عرصہ دہتی گرمیوں کے روزوں کی طرح گن گن کر گزار رہے ہیں اور ان کی رخصتی کے دن کا یوم عید کی طرح انتظار کر رہے ہیں۔ ثاقب نثار سے عمر عطا بندیال تک پونے 7 سال کا عرصہ بے لاگ انصاف کے حوالوں سے بالعموم بانجھ خیال کیا جاتا ہے۔ اس عہد کے بیشتر عدالتی فیصلوں پر گہری نظر ڈالی جائے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سنہری گوٹے والی سیاہ ریشمی آباؤں کی آستینوں سے کیسے کیسے طلسمی کبوتر برآمد ہوئے اور عدل جیسے پیغمبرانہ وظیفے کو کس طرح کوچہ و بازار کا مداری تماشا بناتے رہے۔ دسمبر 2016 میں جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے جسٹس کا منصب سنبھالا تو پروجیکٹ عمران خان زوروں پر تھا۔ 1 ماہ پہلے آرمی چیف بننے والے قمر جاوید باجوہ اس پروجیکٹ کو گود لے چکے تھے۔ ثاقب نثار بھی والہانہ گرم جوشی اور فدویانہ خود سپردگی کے ساتھ اس انقلابی رتھ پر سوار ہو گئے۔ ان کے برسر مسند انصاف آتے ہی نواز شریف کے خلاف زہرناک فیصلوں کی ایسی منہ زور آندھی چلی کہ آج تک تھمنے میں نہیں آئی۔ عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے سہ رکنی عدالتی مثلث کی طرف سے سنایا جانے والا تازہ فیصلہ اسی آندھی کا ایک تھپیڑا ہے۔ قرار پایا کہ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 آئین سے متصادم ہے، لہٰذا اسے کالعدم ٹھہرایا جاتا ہے۔ ثاقب نثار عہد میں پاناما فیصلہ سنانے والے بینچ میں شامل ایک انصاف پرور جج جنہوں نے مانیٹرنگ جج کا مقدس فریضہ سر انجام دیتے ہوئے احتساب عدالت سے مطلوبہ فیصلہ کشید کیا، تازہ فیصلہ سنانے والی تکون کا بھی حصہ ہیں، جو انصاف کے دخانی جہازوں اور بادبانی کشتیوں کے لیے برمودا تکون بن چکا ہے۔ کم از کم نواز شریف کے حوالے سے ثاقب نثار کا نظریہ انصاف آج بھی پوری طرح کار فرما ہے۔ کالعدم قرار دیا جانے والا قانون کیا تھا؟ انصاف کے بنیادی تقاضوں پر مبنی ایک سادہ سی گنجائش کہ سپریم کورٹ کے از خود اختیار سماعت کے تحت سزا پانے والوں کو بھی اپیل کا ایک حق دیا جائے۔ یہ محض حکومتی نہیں، پاکستان بھر کے وکلا تنظیموں کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ 184(3) کے بے تحاشا اور غیر منصفانہ استعمال کے سامنے بند باندھنے کے لیے ضروری قانون سازی کی جائے تاکہ کسی شہری کو بغض و عناد کے سبب نمونہ عبرت نہ بنایا جا سکے۔ عمومی دستور یہ ہے کہ مقدمہ سیشن عدالت میں چلتا ہے۔ یہ فیصلہ ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن جب سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہی پہلی اور آخری عدالت کے طور پر سزا سنا دے تو سزا یافتہ شخص کے پاس ایک بھی اپیل کا حق باقی نہیں رہتا۔ 2017 میں نواز شریف کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ بیٹے سے تنخواہ لینے کے جرم میں وہ خائن قرار پائے اور نہ صرف وزارت عظمیٰ بلکہ عمر بھر کے لیے سیاست سے بھی بے دخل کر دیے گئے۔ اسی پروجیکٹ عمران کے تحت نواز شریف سے کہیں بڑے جرم کے باوجود جب عمران خان کو امانت و دیانت کی خلت فاخرہ پہنانا اور میزان عدل کا توازن قائم رکھنا ضروری ٹھہرا تو جہانگیر ترین کو بے لباس کر کے از خود نیزے پر پرو دیا گیا۔
عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ تازہ ترین شاہکار فیصلے میں قرار دیا گیا کہ 1980 میں سپریم کورٹ کے اپنے بنائے گئے ضوابط پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون پر فوقیت رکھتے ہیں، لہٰذا جب بھی پارلیمنٹ کی منظوری اور صدارتی توثیق سے بننے والے قانون کا سامنا عدلیہ کے 43 سالہ پرانے ضابطے سے ہوگا تو پارلیمانی قانون ضابطے کی شان میں گستاخی کے سبب کالعدم ٹھہرے گا۔ یہ افلاطونی دلیل بھی دی گئی کہ اگر 184(3) کے تحت اپیل ضروری تھی تو صاحبان عقل و دانش آئین سازوں نے 1973 کے آئین میں اس کی گنجائش کیوں نہیں رکھی؟ عزت مآب اس لیے کہ ان کی عقل و دانش کی رسائی اس انصاف کے تصور بیگانگی تک نہ تھی کہ آنے والے وقت میں یہ آئینی شق مخصوص عزائم رکھنے والے منصفوں کا ہتھیار بھی بن سکتی ہے، اور یہ کہ انصاف کی مسندوں پر کچھ ایسے انصاف پرور شخصیات بھی جلوہ گر ہو سکتی ہیں۔ ان عالی دماغوں کو ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو وہ اس شق کو ہی اڑا دیتے۔ کیا ستم کہ جو شق مفاد عامہ اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے آئین کا حصہ بنی، اسے بنیادی حقوق کچلنے اور ناپسندیدہ لوگوں کی گردنیں اڑانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر آئین سازوں کا اتنا ہی احترام ہے اور آئین کی ہر شق آپ کے لیے اتنی ہی مقدس ہے تو آرٹیکل 63A میں کہاں لکھا ہے کہ پارٹی ہدایت کے برعکس ووٹ دینے والے ارکان کے ووٹ بھی نہیں گنے جائیں گے؟ وہاں تو اپنی تسکین قلب کے لیے اور نواز دشمنی میں آپ نے آئین بھی خود ہی لکھ لیا۔ کس آئین ساز نے کون سی شق میں لکھا ہے کہ کسی شہری کو عمر بھر کے لیے سیاست بدر بھی کیا جا سکتا ہے اور آمروں کو خلعت جواز پہنانے اور اپنی مرضی کا آئین لکھنے اور وردی سمیت انتخابات لڑنے کی اجازت آپ کس شق سے اخذ کرتے ہیں؟ اعلیٰ معزز اور محترم عہدوں پر فائز اور عدل و انصاف کے نگہبان شخصیات کی انصاف سے واردات کی بو آنے لگے تو عالمی انڈیکس میں پست ترین سطح پر آ جانا کون سی اچنبے کی بات ہے؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔